السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں. سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، موفق باشید و همچنین سلامت و زنده باشید. ما امروز درس نهم را میخوانیم. در این درس ما میآموزیم متنهای امروز ما نامه پدر میباشد و واژه جدید هم داریم که میخوانیم و امروز که ما نکته ها را میخونیم اون امر منفی است. امر منفی هم میخونیم. خوب، دست را شروع میکنیم. نامه پدر یعنی والد گرامی کا خط. خوب، چه نامه می نویسد؟ خوب، شروع می کند. پدر نامه می نویسد به طرف پسر. می نویسد که فرزند عزیزم، میرے پیارے بیٹے، سلام سلام. روزی که از ما جدا شدی من و مادرت ناراحت بودیم که مدتی تو را نمی بینیم. کہتے ہیں کہ جیسے جب بھی جس وقت ہی کہ آپ یعنی میرے بیٹے تم ہم سے جدا ہوئے، میں اور آپ کی ماں ہم کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے. ہمیں بہت ہی دکھ ہوا. ٹھیک ہے، کیوں دکھ ہوا؟ کہ مدت ہی تھوڑا نمی بنیم. ہمیں دکھ اس بات کا ہوا کہ ہم بہت عرصے بعد آپ کو دیکھیں گے، یا اتنا عرصہ گزر جائے گا پھر بھی ہم آپ کو نہ دیکھ سکیں گے. مدت ہی تھوڑا نمی بنیم یعنی بہت عرصے بعد ہم آپ کو دیکھ سکیں گے، کہ فاصلہ زیادہ ہو جائے گا، آپ کو ہم دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے اتنی جلدی. کہ ہمیں بہت دکھ ہوا. اما چون میدانیم هدف تو درس خواندن است، مگر پھر بھی، اما یعنی مگر، کیونکہ، چون میدانیم کیونکہ ہم جانتے تھے کہ آپ کا ہدف، تمہارا جو ہدف ہے، تمہارا جو مقصد ہے وہ ہے درس پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا. و پس از فراگیری علم و کسب تقوی نزد مباز می گردی، کہ درس پڑھنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کیا، ایک تو علم آ جائے گا آپ کے پاس، پس از فراگیری علم آپ کے پاس آ جائے گا، علم حاصل کر لو گے. دوسرا یہ چیز تھی کہ تقوی بھی آپ کے پاس آ جائے گا، با تقوی ہو جاؤ گے. اور یہ دونوں چیزیں آپ لے کر نزد ما باز می گردی، کہ پھر ہمارے پاس واپس آ جاؤ گے. خوشحالیم، جس کی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں. فرزندم، میرے بیٹے، همان طور که میدانی من هم سالها قبل برای تحصیل در خارج از کشور بودم. کہتے کہ جیسا کہ میرے بیٹے آپ بھی جانتے ہو کہ میں بہت سال پہلے یہیں علم حاصل کرنے کے لیے اس ملک سے باہر تھا. آنجا تجربه های را در آموزش زبان به دست آوردم. کہتے کہ میں وہاں پر زبان سیکھنے کے بعد مجھے بہت تجربہ ہوا. و سفارش های را نیز از استادهایم شنیدم که برخی از آن نکته ها آموزنده و مفید را برایت می نویسم. کہتے ہیں کہ میں وہاں، جس طرح آپ کو پتہ ہے، اپنے ملک سے باہر گیا، وہاں میں نے خود ہی تجربہ کیا، خود ہی میں نے تعلیم حاصل کی، اس سے جو تجربے حاصل کیے. یا اس کے علاوہ و سفارش ہے رانیز از استاد ہیں، استادوں کے بھی تجربے سے اور ان کے نصیحتوں سے جو کچھ میں نے سیکھا، جو بہت ہی مفید مند تھے، جو چیزیں، نکتے، وہ میں آپ کی طرف لکھ رہا ہوں، میں آپ کو بھی بتلا رہا ہوں. کون سی نصیحتیں، کون سی جو تجربے میں نے حاصل کیے ہیں؟ پہلا تجربہ یہ ہے کہ برای بہتر و زودتر یاد گرفتن ہر زبانی بیشتر با آن صحبت کن. یعنی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، کہ کسی بھی زبان کو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم یاد کر لیں، جلدی فر بولیں، تو آپ کیا کرو؟ بیشتر با آن زبان صحبت کریں، اس زبان میں زیادہ آپ بات کرو. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر کلاس کے بعد، جو واٹس ایپ پر آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، ہمارے 3 مہینے کا مکمل کورس ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر کلاس میں آخر میں، یعنی 1 گھنٹے کی اگر ہماری کلاس ہوتی ہے تو 50 منٹ ہم کیا کرتے ہیں، جو درس کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، درس کے متعلق جو سبق ہوتا ہے، جو
قوانین قواعد ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، آڈیوز ویڈیوز میں ہم جو چیزیں بتانا چاہ رہے تو بتاتے ہیں، لیکن جو آخری 10 منٹ ہوتے ہیں وہ فقط گفتگو پر بحث کرتے ہیں، گفتگو سکھاتے ہیں، نیز کتابی گفتگو اور جو عام طور پر کوچے محلے بازار میں گفتگو کی جاتی ہے وہ بھی ہم سکھاتے ہیں۔ تو ہمارا ہدف جو یہ ہوتا ہے، ہمارا ہدف یہ ہے کہ اگلے بندے کو زبان فارسی وہ یاد کر لے، فار بولے۔ ہمارے کلاس میں جو ہمارے آن لائن کلاسز ہے اس میں ہم پہلے یہ ہدف دے دیتے ہیں کہ ہماری ان 3 مہینے کے مکمل کورس کرنے کے بعد آپ زبان فارسی کو بولنا، بول چال، لکھنا اور اسی طرح پڑھنا جان جائیں گے، سیکھ جائیں گے سب کچھ۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جس زبان کو بھی آپ سیکھنا چاہیں تو اس زبان میں زیادہ گفتگو کریں، صاف ظاہر گفتگو آئے گی تو ٹوٹی پھوٹی ایسا گفتگو ہم جب کریں گے تو ہماری گفتگو ٹھیک ہو جائے گی، اس زبان میں ہم عبور حاصل کر سکیں گے۔ ہماری کلاس میں جب ہم زبان فارسی بولتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کچھ لڑکے ایسے ہیں کوئی شرمندہ ہوتے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو جائے گی، یا ہم شرم کے مارے نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، چاہے غلط بھی بولو لیکن بولو صحیح، غلط بولو گے تو استاد تصحیح کر دے گا، ٹھیک کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی پہلا نقطہ یہ بتا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ بولتا ہے کہ ہمیشہ منظم باش و سر وقت بے کلاس برو، کہتے ہیں ہمیشہ نظم و ضبط کے ساتھ رہو اور وقت پر کلاس پہ جاؤ۔ از غیبت و دی رفتن بے کلاس پرہیز کنید، کہتے ہیں کہ غیبت سے یعنی آپ چھٹی سے اور دیر جانے سے آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو منع کر رہا ہوں، ایسا کام نہ کرنا، پرہیز کرنا اس چیز سے۔ تیسرا نقطہ کہتے ہیں کہ بعد از کلاس درس ہر خوب مطالعہ کن، کہتے ہیں کہ کلاس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو استاد نے آپ کو درس دیا ہے، سبق دیا ہے، وہ اس کو آپ اچھی طرح مطالعہ کرو۔ و دربارہ یہ آنہا با دوستانت گفتگو و مباحثہ کن، کہتے ہیں کہ درس کے بعد جب آپ مطالعہ کر لو تو اس درس کے متعلق آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرو اور دوستوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرو، اس کے بارے میں گفتگو کرو، اس درس کے ان سے بھی سنو، خود بھی سناؤ، اور بار بار اس درس کے بارے میں پوچھو ایک دوسرے سے۔ بیدار سہائے معلمت با دقت گوش کن، اپنے استاد کی جو درس دیں وہ دقت سے، غور سے آپ نے اس درس کو سننا ہے۔ و نقطے های مهم آنها را یادداشت کن، اور جو وہ نقطے دیں، جو آپ کو وہ بتائیں کہ یہ مہم چیز ہے، یہ جو ہے نا اچھے قاعدہ کلیہ ہے، تو میرے بیٹے اس اہم نقطے کو، اس اہم قاعدہ کلیہ کو آپ نے کیا کرنا ہے، یادداشت کر لینا ہے، اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ کہتے کہ اور نقطہ یہ ہے کہ ہر چیزی را که نفهمیدی از استادت بپرس و هیچ وقت از سوال کردن خجالت نکش۔ صاف ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو استاد درس دے رہا ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے آپ نے پوچھ لینا ہے، اور کبھی بھی استاد سے سوال کرتے وقت شرمندگی نہیں کرنی۔ جس طرح آپ سے ابھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ لڑکے ایسا ہوتے تھے کہ ہم خود بھی شامل ہوتے اس میں کبھی کبھی، کہ کوئی چیز نہیں سمجھتے تو کہتے کہ استاد نہیں پوچھتے، یا شرم آتے کہ استاد کیا کہے گا، نہیں سمجھ آئیے وہ۔ تو یہ بھی یہیں کہہ رہا ہے میرے بیٹے، جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے لازمی پوچھو، اور اس میں شرم والی بات بھی نہیں ہے، استاد سے پوچھنا ہے جو چیز سمجھ نہ آئے۔ آگے بولتے ہیں کہ در انجام دادن تکلیف ہایت کوتاہی نہ کن، کہتے ہیں استاد جب بھی آپ کو کوئی درس دے، جب بھی کوئی آپ کو ہوم ورک دے کہ گھر سے یہ کر کے انجام دینا، کوئی بھی چیز گھر سے آپ کو ہوم ورک دے، لازمی آپ کو اس کو آپ نے ہوم ورک کو انجام دینا ہے۔ اور مزید فرما رہے ہیں کہ در آموزش زبان از وسائل کمک آموزشی مانند کتاب یا غیر درسی و نرم افزار بیشتر استفادہ کرنا، کہتے ہیں کہ ایک تو آپ مثال کے طور پر آپ زبان فارسی کو پڑھ رہے ہیں، ایک تو استاد سے پڑھ رہے ہیں، جاتے ہیں یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں، جاتے ہیں کالجز سے پڑھ کے آتے ہیں زبان فارسی کو، اور کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک تو کتاب ہو گئی جیسے آپ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مدرسے والی، ایک تو یونیورسٹی اور کالجز والی کتاب جو مخصوص ہوتی ہے کہ ہاں بھی یہ پڑھنا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو دوسری کتب ہوتی ہیں، جو اس زبان میں کتب ہوتی ہیں یا دوسرے
الیکٹرانک میڈیاز آج کل ہیں، مثلا یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گئی، واٹس ایپ پہ ہو گئی، اس زبان کے متعلق کوئی بھی چیزیں ہوں، قواعد کلیہ ہوں، اس کو بھی آپ لازمی اس سے استفادہ کریں۔ آگے دیکھیں، آخر میں فرما رہے ہیں، میرے بیٹے عزیزم، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے، من و مادرت ہمیشہ دعا گویت ہستیم، میں اور آپ کی ماں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، و آرزوی ما سلامتی و موفقیت تو است، اور ہماری آرزو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں۔ مواظب خودت باش، اپنا خیال رکھنا، و بھی ہمیں یہ دوستان سلام بے رسون، اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارا سلام کہنا۔ بے امید دیدار، پھر ملیں گے، پدرت، آپ کا والد گرامی۔ تو یہ سارے نکتے ہیں جو ان کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے بتائے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح انجام دینا ہے۔ خوب پاسخ دهید۔ سوالوں کو جواب دینا ہے آپ نے۔ چه چیزهایی سبب ناراحتی و خوشحالی پدر و مادرت بود؟ تجربه پدر برای یاد گرفتن زبان چه بود؟ دو نمونه از سفارش‌های پدر به فرزندش را بگویید. سفارش‌های پدر برای بعد از کلاس درس چه بود؟ پدر و مادر برای فرزندشان چه آرزویی کردند؟ خوب، واضح موضوع۔ اس درس میں جو ہم نے نئے الفاظ پڑھے ہیں وہ یہ ہیں۔ جدا شدن، جدا شدن، جدا ہونا، کسی سے دور ہو جانا، دور شدن و فاصلے گرفتن از کسی چیزی، کسی چیز سے دور ہو جانا، کسی افراد سے فاصلہ رکھنا، وہ اس کا مطلب جدا شدن یعنی جدا ہو جانا۔ در فصل پاییز برگها از درختان جدا می شوند و روی زمین میریزند۔ کہتے ہیں کہ موسم خزاں میں کیا ہوتے ہیں، پتے درختوں سے کیا ہو جاتے ہیں، نیچے گر پڑتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، نیچے گر پڑتے ہیں اور زمین پر وہاں پہ گر جاتے ہیں۔ درختوں سے ٹوٹتے اور زمین پر گرتے ہیں۔ دوستی با افراد بعد انسان را از خدا جدا می کند۔ مدتی یعنی بہت مدت، بہت سال پہلے۔ قسمتی از زمان یعنی کچھ مہینے پہلے، کچھ سال پہلے، کچھ دن پہلے، یعنی کچھ مدت پہلے۔ شما در چه مدت زبان فارسی را یاد گرفتید؟ آپ کس مدت میں، کتنے وقت میں آپ نے زبان فارسی کو یاد کیا؟ من در مدت 7 ماه زبان فارسی را یاد گرفتم۔ میں تقریباً 7 مہینے میں زبان فارسی کو یاد کر لیا۔ مدتی است که دوستان به خاطر بیماری در بیمارستان بستری است. تقوا، کسی که دستورهای خدا را انجام میدهد تقوا دارد، با تقوا است. یعنی تقوا ہو گیا کہ جو بھی خداوند متعال کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، وقت پر خداوند متعال نے جو بتایا وہ انجام دیتا ہے، تو وہ تقوا رکھتا ہے، با تقوا ہو جاتا ہے۔ انسان های با تقوا از کارهای بد پرهیز میکنند، همانطور که کا مطلب ہے یعنی جیسا کہ این واژه برای بیان و تکرار مطلبی که میدانید استفاده می شود کہ یہ جیسا کہ جو لفظ ہے وہ اگلے بندے کو اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ وہ اگلا بندہ بھی اس بارے میں جانتا ہو، اس چیز کے بارے میں جانتا ہو جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا استادم گفت 2 صفحه تکلیف بنویسید، همانطور که استادم گفت تکلیف را نوشتم۔ کہتے ہیں کہ استاد نے ہمیں کہا کہ 2 صفحے آپ نے ہوم ورک لکھنا ہے، اور جیسا کہ استاد نے بتایا تھا میں نے ہوم ورک لکھ لیا۔ پدرم گفت همانطور که قبلا گفتم جمعه این هفته به مسافرت می رویم۔ تجربه وہی تجربہ ہو گیا، بندہ تجربہ کرتا ہے۔ ایک تو تجربہ سائنسی تجربہ ہو گیا، نہیں بلکہ ایک جو عام طور پر بھئی مثال کے طور پر میں
ایک سال ہو گیا یونیورسٹی میں ہوں، تو مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ یونیورسٹی کیسے چلتی ہے، یا میں 1 سال ہو گیا کہ میں استاد ہوں اور مجھے اچھی طرح تجربہ ہے، 10 سال ہو گئے ہیں فلاں چیز کو کام کرتے ہوئے، مجھے اچھی طرح تجربہ ہے، تو وہ تجربہ کی بات کر رہے ہیں. استاد ما 12 سال است که زبان فارسی درس میدهد. میرے استاد کو 12 سال ہو گئے ہیں کہ زبان فارسی کو پڑھاتا ہے. ایشان در آموزش زبان تجربه دارد. کہتے ہیں کہ بہت تجربیات سے، یعنی کہتے ہیں کہ وہ زبان فارسی کو پڑھاتے ہوئے تجربہ ان کو زیادہ ہو گیا ہے. پدرم 20 سال است که رانندگی میکند. او راننده با تجربه است. به دست آوردن یعنی کسب کردن، به دست آوردن یعنی حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے. کارگران برای به دست آوردن پول از صبح تا شب کار میکنند. کام کرنے والے جو مزدور ہوتے ہیں وہ پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ صبح سے شام تک یا رات تک کام کرتے ہیں. استاد گفت علم و دانش را با تلاش و کوشش زیاد به دست آورید، یا برای کسب علم و تقوی تلاش کنید. علم و تقوی حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹرائی اگین اینڈ اگین، کوشش کرنا ہے. سفارش کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو آپ کو بتائیے، اگلے بندے کو نصیحت کرنے کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں سفارش ہوتا ہے، وہ بھی فارسی زبان میں بہت کم تھوڑا بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو سفارش ہے یہاں پہ استعمال ہوئی ہے وہ نصیحت کے معنی میں ہے. نصیحت کرنا، وصیت کرنا، نصیحت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہنگام آمدن به ایران پدر و مادر به شما چه سفارشی کردند؟ کہ آپ کے والد اور والدہ ایران میں جب آئے تو آپ کو کیا نصیحتیں کی؟ آنها به من گفتند، انہوں نے مجھ سے کہا خوب درس بخوان، ورزش را فراموش نکن و دوستان خوب برای خودت انتخاب کن. کہ میرے والد گرامی نے کہا، میرے والدین نے کہا کہ اچھی طرح سے آپ نے درس پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح ورزش بھی آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ نہیں ہو کہ کھا پی کر آپ سو جائیں، اور اچھے اپنے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے. دختر به من سفارش کرد غذای سرخ کردنی و چرب نخور و درود هم استراحت کن. آموزنده وہی جو کسی کو مثال کے طور پر سکھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سکھانا. برخورد خوب پیامبر اسلام با انسانهای بد برای ما آموزنده است. کہتے ہیں کہ رسول خدا کا برے انسانوں کو اچھا بنا لینا یا برے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آموزندہ ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، ہمارے لیے یہ ان کا اچھا برتاؤ ہمارے سامنے ہے کہ اس سے ہم سیکھیں. آموزندہ ہے، آموزش سے آیا ہے نا، سیکھنا کے معنی میں کہ ہمیں سکھاتا ہے وہ کہ رسول خدا کس طرح اگلے بندے سے برتاؤ کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بات ہو. یہ کیا داستان ہے یا آموزنده قرآن قصه حضرت یوسف و برادرانش است. مفید، فایده مند ہو. خوردن شیر و خرما برای سلامت انسان مفید است. کہ شیر یعنی دودھ کو اور کھجور کو کھانا انسان کے لیے بہت ہی مفید مند ثابت ہوتا ہے. کلاس های فارسی برای ما خیلی مفید است. ما هر روز چیزهای زیادی یاد میگیریم. غیبت وہ جیسے عرض کیا، غیبت کرنا چھٹیاں کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، غیبت جسے کہتے ہیں. تو غیبت یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. حاضر نشدن در جایی که حضور شما در انجام لازم است، مانند حضور در کلاس یا حضور در مسابقه. پروین به خاطر سرماخوردگی 2 روز غیبت داشت و به کلاس نرفت. پروین کو نزلہ زکام ہو گیا تو اس کی وجہ سے پروین 2 دن اس نے غیر حاضری کی، کلاس میں نہیں گئی. دانش آموزانی که درس کلاس زیاد غیبت دارند موفق نمیشوند. بے شک. دیر میں جو استعمال ہوتا ہے کہ دیر ہو جانا کسی چیز کا. کلاس ما هر روز ساعت 8 شروع می شود. من امروز 8:15 به مدرسه رسیدم و 1 دیر به کلاس رفتم. کہ ہماری کلاس 8 بجے شروع ہو جاتی ہے، میں آج 8:15 بجے یونیورسٹی پہنچا، کالج پہنچا، اور میں 15 منٹ کیا ہو گیا، کلاس سے دیر ہو گئی مجھے.
دیروز به خاطر خراب شدن ماشین 2 ساعت دیر به خانه رسیدم. خب آگے دیکھیں. دقت توجہ کردن به چیزی یا کاری. دقت یعنی کسی اس میں غور کرنا کے معنی میں آتا ہے، توجہ کرنا. لطفاً به این نکته دقت کنید. در فارسی معمولاً صفت بعد از موصوف می آید. مہربانی فرما کر آپ نے اس نکتے پر دقت کرنا ہے، غور کرنا ہے، توجہ کرنا ہے کہ فارسی میں عام طور پر صفت موصوف کے بعد آتی ہے. پہلے موصوف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صفت آتی ہے. پہلے وہ بندہ یا چیز ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، برا ہے، یہ چیز اچھی ہے، بری ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے. بعضی از کارها مانند تعمیر ساعت نیاز به دقت زیاد دارد. زبان آموزان هنگام نوشتن املا و انشا باید زیاد دقت کنند. یادداشت کردن یعنی لکھنا، یادداشت کرنا یعنی لکھنا کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور لکھ لینا کے معنی میں. نوشتہ نکتے یا چیزی برا فراموش نہ کردن، کہ کوئی بھی نقطہ ہو، کوئی بھی قاعدہ کلیہ ہو تو اس کو آپ بھول نہ جانے کے لیے کتاب پہ لکھنا کہ میں بھول نہ جائے. من یک دفترچه یادداشت دارم. میرے پاس ایک چھوٹا سا کاپی ہے، چھوٹی سی کاپی ہے. و کارهای روزانه و نکتههای مهم را در آن یادداشت میکنم، کہ روزانہ کے کاموں کو اور جو اچھے اچھے قاعدے کلی ہوتے ہیں، کچھ نکتے ہوتے ہیں، نکات ہوتے ہیں، تو وہ ہم اس پہ لکھ لیتا ہوں. سر کلاس نکته های را که استاد میگفت در پایین صفحه یک کتاب یادداشت میکردم. فهمیدن یعنی متوجہ شدن، سمجھ جانا، مثلا کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جانا. وقتی پدر و مادرم فهمیدند که درسهایم را خوب میخوانم بسیار خوشحال شدند. کہ جب بھی جیسے ہی میرے والدین کو پتہ چلا کہ میں اچھی طرح علم حاصل کر رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو وہ بہت ہی خوش ہو گئے. به استاد گفتم معنای واژه مفید را نفهمیدم. استاد دوباره توضیح دادند. خجالت کشیدن. خجالت کشیدن جیسے آپ سے عرض کی تھی پہلے کہ شرم کسی کو جب آتی ہے تو شرمندگی ہوتی ہے یا شرم آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خجالت کشیدن. خجالت. استاد گفت، استاد نے کہا چرا تکلیف آیت را ننوشتی. استاد نے مجھ سے کہا کہ کیوں ہوم ورک نہیں کیا. چون جوابی نداشتم، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. خجالت کشیدم، مجھے تو شرمندگی ہوئی، میں شرم کے مارے نیچے منہ کر گیا. و سرم را پایین انداختم، اور نیچے منہ کر کے کھڑا رہا یا بیٹھا رہا. نیچے میں نے منہ کر لیا. اب میں استاد کو کیا جواب دوں؟ کیوں میں نے رات پب جی کھیلتا رہا، رات کو گیمیں کھیلتا رہا، رات کو فلاں کام کرتا رہا، میں نے ہوم ورک نہیں کیا. یہ تو میں استاد کو نہیں بتایا، کیونکہ میرے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ استاد کیا کہیں گے کہ 24 گھنٹے میں آپ نے یہ وقت نہیں نکالا. دوستم مدتی مریض بود و من به یادتش نرفتم. الان از دیدن او خجالت میکشم. وقتی استاد نمره های بعد هم کلاسیم را به او گفت صورتش از شدت خجالت سرخ شد. مباحثہ کرنا، آپس میں گفتگو کرنا کسی چیز کے متعلق. من هر روز پس از کلاس با دوستم درس جدید را مباحثہ میکنم. میں ہر روز کلاس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ نئے درس جو ہوتا ہے، نئے جو سبق ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں. آپس میں پڑھتے ہیں، آپس میں سمجھتے ہیں. درس را میخوانیم، درس کو ہم پڑھتے ہیں. واضحہ نکته ها را برای هم توضیح میدهیم. جب ہم درس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ الفاظ ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ نکات ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ہم اس کی توضیح دیتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. و به سوالات ہم دیگر پاسخ میدهیم، اور ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. مباحثه برای بهتر فهمیدن درس لازم و مفید است. کوتاہی کردن. کوتاہی کردن یعنی کسی چیز کا میں نے کوتاہی کرنا کہ میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، کوتاہی کیا ہے اس کام میں. مثلا انجام نہ دادن کاری، کسی کام کو انجام نہ دینا، یا درست و کامل انجام نہ دینا، یا کسی چیز کو انجام تو دینا لیکن اچھی طرح انجام نہ دینا، کمی کوتاہی کر لینا. مثلا حمید به خاطر تماشای تلویزیون در نوشتن تکلیف‌هایش کوتاهی کرد و آنها را کامل ننوشت. جو حمید ہے وہ ہو، ہاں جی یہ دیکھیں، ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے کیا کیا؟ ہوم ورک انجام نہیں دیا، کوتاہی کی اس میں ہوم ورک کرنے میں، تو وہ کیا اس کو مکمل ہی نہ کر سکا اپنے ہوم ورک کو.
تھوڑا سا لکھا تو یہاں پہ ڈرامہ شروع ہو گیا، تھوڑا سا لکھا فلم شروع ہو گئی، یا تھوڑا سا لکھا جموں اور یہ سارے چیزیں شروع ہو گئیں، یا کچھ پب جی کھیلنے لگا، تو اس وجہ سے اس نے تھوڑا سا ہوم ورک کر کے پھر رکھ دیا، کہا کہ ہاں لکھ لوں پھر، اور کھانے کا ٹائم ہو گیا، پھر سونے کا ٹائم ہو گیا، صبح اٹھا تو پھر ناشتہ، پھر جانے کا، پورا مکمل ہوم ورک کر ہی نہیں سکا۔ هنگام بازی مادرم به من گفت برو نان بخور. من به خاطر بازی کردن کوتاهی کردم و دیر رفتم تا اینکه فروشگاه را بستند. غیر درسی، جیسا آپ سے عرض کیا، غیر درسی یعنی کتاب غیر درسی، یعنی جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، جو مشخص کی گئی ہے، جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ ہاں بھی اس کلاس میں، اس درس میں، اس سمسٹر میں ہم نے یہ کتابیں پڑھنے، اس کے علاوہ آپ جا کر کتاب خانے سے آپ جا کر اور کتابیں پڑھیں، یا اور کتابیں اس موضوع پر ہوں تو وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ بے کتابی کے در برنامه درسی مدرسه دانشگاه نیست، کتاب غیر درسی کو جانتے ہیں۔ جس آپ سے عرض کیا توضیح دیا کہ وہ کتاب جو یونیورسٹی میں پڑھائی نہ جا رہی ہو تو وہ غیر درسی کہلائی جاتی ہے۔ برای بہتر یاد گرفتن زبان فارسی علاوه بر کتاب های درسی، کتاب های غیر درسی را نیز مطالعه میکنم۔ نرم افزار، نرم افزار ان سافٹ ویئر کو کہتے ہیں، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ تو سافٹ ویئر کو فارسی میں کہتے ہیں نرم افزار، اور ہارڈ ویئر کو کہتے ہیں سخت افزار۔ نرم افزار کتاب های آموزش زبان فارسی در رایانه من وجود دارد، کہ جو زبان فارسی کو یاد کرنے والا جو سافٹ ویئر ہے وہ میرے لیپ ٹاپ پر موجود ہے، انسٹال ہے۔ فاطمہ نرم افزار زندگی امام خمینی در 4 سیدی از فروشگاه خرید۔ دعا گو، وہ دعا کرنا کسی کو ہم کہ دعا گو ہیں، کسی کے برائے دیگران دعا میکند، جو بھی کوئی بھی جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہمیشہ پاس از نماز دعا گوی پدر و مادر خود باشید، کہ ہمیشہ نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، دعا مانگتے رہیں۔ وقتی به زیارت خانه خدا رفتم دعاگوی همه دوستان و بستگانم بودم۔ آرزو اردو میں بھی ہم آرزو کہتے ہیں کسی چیز کی آرزو کرنا، چیزی کہ انسان نہ دارد، وہ چیز جو انسان کے پاس نہیں ہے، اما رسیدن به آن یا داشتن آن را دوست دارد، وہ چیز جو کسی کے پاس نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لے، یا اس کے پاس وہ چیز ہو، اس کو اچھا لگتا ہے۔ آرزوی انسان های بیمار و معلول به دست آوردن سلامتی است، کہ وہ بندہ جو انسان بیمار ہے، معلول ہے، اس کو کچھ مسئلہ ہوا پڑا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، به دست آوردن سلامت، یعنی مجھے کچھ نہ ہو، میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں، تو وہ اس کی آرزو یہی ہوتی ہے۔ آرزو یہ ہر پدر و مادر موفقیت و خوشبختی فرزندان نشان می باشد۔ موفقیت، جس طرح آپ سے عرض کیا، موفق ہو جانا، پیروزی یا موفق شدرکاری، یعنی کسی چیز میں پاس ہو جانا۔ پدر برای موفقیتی فرزندش در دانشگاه دعا کرد، والد گرامی اپنے بیٹے کو یونیورسٹی میں پاس ہو جانے کی دعا کی، و پاس از موفق شدن به او تبریک گفت، اور جیسے ہی وہ پاس ہو گیا تو اس کے بعد اس کو مبارکباد دی۔ مردم به خاطر موفقیت و پیروزی تیم فوتبال کشورمان جشن گرفتن و از بازیکن نهایت شکر کردند۔ مواظب کا پہلے بھی آپ سے عرض کر چکے، مواظب کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ اس کام سے دوری اختیار کر لو، مواظب ہو جاؤ۔ مادرها معمولا مواظب کودکان نشان هستند، یا توجہ زیادہ کرنا کسی کے بارے میں، کہتے ہیں کہ مادر جو عورتیں ہوتی ہیں، جو ماں ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال زیادہ کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتی ہیں۔ تا چیزی بدی نہ خورند و مریض نہ شماند، وہ اس وجہ سے ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچائے، نہ اس کے لیے کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے، مریض نہ ہو جائے وغیرہ۔ وقتی بیان طرف خیابان میروید مواظب باشید تا تصادف نکنید، بے امید دیدار۔ بے امید دیدار جیسا آپ سے عرض کیا تھا کہ آخر میں جس طرح لکھتے ہیں کیا پھر ملیں گے، جیسا اردو میں ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ بے امید دیدار معنی آرزو دارم شمارا دوبارہ ببینم، ہاں جی، جیسا اردو میں بتایا ہے کہ امید دیدار کا مطلب یہ ہے کہ میں آرزو کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہم پھر ملیں گے۔
در زبان فارسی گاهی هنگام خداحافظی به امید دیدار را استفاده می کنند. رساندن یعنی پہنچانا مصدر ہے. حدود ساعت 12:30 به مدرسے رسیدم. تقریباً ہم 12:30 بجے یونیورسٹی یا کالج میں پہنچے. و فرزندم را سوار مشین کردم. اپنے بیٹے کو میں نے کار پہ بٹھایا و به خانه رساندم اور اس کو اپنے گھر پہنچا دیا. با امبولانس بیمار را به بیمارستان رساندیم. خبرنگاران خبرها را به وسیله روزنامه، تلویزیون و غیره به مردم میرسانند. اب الٹ جو الفاظ ہوتے ہیں واجہ مخالف: با تقوی، بی تقوی. غیبت، حضور. به دست آوردن، از دست دادن. جدا، پیوسته یا متصل. با تجربه، بی تجربه. مفید یا با فائدے، بی فائدے. خارج، داخل. با دقت، بی دقت. علم، جہل یا نادانی. خوب توجہ کرنا ہے. زیاد غذا نہ خور. ہنگام شستن ظرف و لباس زیادہ آپ استفادہ نہ کنید، یعنی زیادہ کھانا نہ کھاؤ، اور جب بھی برتن اور ان کو لباس کو کپڑوں کو دھونے لگے تو پانی زیادہ استعمال نہ کریں. بین صحبت دیگران حرف نازی، جب بھی دو افراد بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان آپ نے ٹانگ نہیں اڑانا، آرام سے بیٹھا رہنا ہے، باتیں نہیں کرنا. پھر گفت چیز آہرہ کے مال دیگران است بر ندار. ہم میرے والد گرامی نے کہا کہ وہ چیزیں جو کسی اور کے ملکیت میں ہوتی ہیں تو اس کو آپ نے نہیں اٹھانا. بین فعلہا، کون سے فعل؟ نہ خور، استفادہ نہ کنید، حرف نہ زنید، اور بار نہ دار. یہ فعل امر منفی ہیں، فعل امر ہیں لیکن منفی والے ہیں. اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس بن مضارع ہونا چاہیے. جیسے آپ کے پاس بن مضارع آ جائے اس سے پہلے آپ نے نون لگا دینا ہے تو یہ منفی بن جائے گا. مثلا نون ہے نویستن سے نویس ہے تو نہ نویس، یا باردار کیونکہ دو الفاظ ہیں تو آپ دار سے پہلے نون لگا دیں، بار نہ دار. اور اگر ان کو جمع کریں گے تو نہ نویس، نہ نویسید، باردار، بار نہ دارید. اب کہتے ہیں کہ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو نیچے الفاظ دیں گے ان کو آپ نے فعل امر منفی میں کیا کرنا، سلیکٹ کر کے آپ نے چینج کرنا ہے. بخور، خجالتاً بکش. برو، بخار، برگردید. بپوشید، انجام بده. ایراد بگیرید. فکر کنید و به دست بیاور. تو یہ آج ہمارے سبق ہو گیا. آگے اس کے اور بھی دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہیں: انداختن، اندیشیدن اور افتادند. بنے مضارع آپ کے پاس ہیں پڑے. اس سے بنے مضارع سے آپ فعل امر مثبت بھی بنا سکتے ہیں اور فعل امر منفی بھی بنا سکتے ہیں. مثبت کے لیے آپ نے بے شروع میں لگا دے دیں اور منفی کے لیے نون شروع میں لگا دیں گے تو یہ فعل امر مثبت اور منفی بن جائے گا. اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ وہ مصدر جن کے شروع میں حرف بن مضارع کے شروع میں ان کے الف زبر یا الف پیش آ جائے تو فعل امر میں آپ جو الف زبر ہے، الف او ہے، وہ اس کو حذف کر دیں. جس طرح افتادن الف پیش آیا ہے تو آپ بن ماضی اس کا بنتا ہے اوفت، تو فعل امر نہیں کے لیے آپ بی یوفت، بے اگر فعل لگائیں گے تو بی یوفت بن جائے گا. اسی طرح اندیشن سے بی اندیش، تو الف اس کی جگہ الف زبر اور الف پیش کی جگہ آپ یا لگا دیجیے گا. اور اسی طرح آخر میں آپ نے ان کے جو فعل امر مثبت اور منفی ہیں یہ آپ نے ان مصدروں کے آپ نے خود ہی بتانا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی اس طرح ہم پڑھتے رہیں گے. کچھ جملے ہیں ان کا اپنے فعل امر منفی میں تبدیل کرنا ہے ان کو. مثلا در نوشتن تکلیف هایم کوتاهی کردم. نادر لباسهای کثیف را در کمد گذاشت. او به خاطر بیماری مادرش بسیار غمگین است. بعضی از پدر و مادرها بین فرزندانشان فرق میگذارند. او زباله ها را در خیابان میانداخت. شما زیاد حرف میزنید. ان جملوں کو آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے. یہ 5 جملے ہیں. اوپر والے جملے ہیں: تماشا نہ کنید، خلیل نہ کش، کوتاہی نہ کن، نہ خورید، بر نہ گرد اور دراز نہ کنید. ان الفاظ کو اپنے ان جملوں کے آخر میں لگانا ہے.
آگے دیکھیں لطفاً اس نمونے کو اس طرح بنانا ہے. یہ جو آپ کو نمونے مثال دے گی اس سے آپ نے بنانا. مثلا محمد در تعمیر یخچال با تجربه است. اب اس کو محمد در تعمیر یخچال تجربه دارد با تجربه است، اس کو اسی معنی میں لیں تجربه دارد تو وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا دوستم در دوختن لباس بسیار تجربه دارد، تو اس کو اگر چینج کریں گے تو آئے گا دوسرا جملہ کہ دوستم در دوختن لباس بسیار تجربه است. تو دارد اور است میں کوئی زیادہ معنی نہیں ہوتا. تو یہ آج کے ہمارے درس 9 ہو گیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم درس 10 پڑھیں گے. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.